اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور فرمایا جس دن اشہاد کھڑے ہوں گے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اس کو آگے رکھوا ہے نا۔ اور اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جو معجزات کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس لیے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جو اعتراض وہاں ہوتا ہے جہاں مکلف مخلوق ہو، اور جہاں مکلف مخلوق نہ ہو تو ان کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی تو خود حکم دینے والے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے ہمیں منع کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے بھی جائز نہ ہو۔ اعتراض کرتے نا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ جب صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحیح نہیں ہے تو مخلوق کے لیے نہیں ہے، خالق کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، اللہ کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو اپنا بھائی اپنے قبضے میں لینے کے لیے کیا ترتیب سمجھائی کہ پیالہ کٹورا وہ اپنے بھائی کے سامان میں ڈال دو، اور پھر بعد میں جب تلاشی لو تو پتہ چل جائے گا کہ چوری کا سامان تمہارے بھائی کے یہاں سے نکلا ہے۔ اور اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ اس کو جس کی چوری کی ہوتی وہ اسی کو دے دیا جاتا۔ تو اس طریقے سے گھیلا کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اچھا جی، اب یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے جھوٹ بولا اور سازش کر لی، اور اس سازش کے نتیجے میں اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور اسے غلام بنا دیا۔ حالانکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں ان کے بھائی آئے تو اللہ فرماتے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو لے کر اپنے پاس ٹھکانہ دیا اور اس کو چھپکے سے بتایا انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ان لوگوں نے جو آپ کے بما كانوا يعملون، ان لوگوں نے جو عمل کیا ہے آپ کو جو بھائیوں نے پریشان کیا اس کی پرواہ نہ کرنا، بس اب تم مجھ تک پہنچ چکے ہو۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی، سمجھا دیا، بتا دیا، وہ خوش ہو گیا۔
اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اب میں یہ ایسا ہیلا کرنے والا ہوں. تو زیادتی کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ بقول آپ کے زیادتی کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ کر رہا ہے نا، تو بھائی تو رضامند ہے اس بات پر، اس لیے کہ بھائی کے لیے تو حفاظت مل رہا ہے، تحفظ مل رہا ہے. تو یہ زیادتی کون سی ہو گئی بھائی پر؟ کہتے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی پر زیادتی کر لی. بھائی زیادتی کون سی ہو گئی؟ ان کو بتا دیا میں تمہارا بھائی ہوں، پریشان نہیں ہونا، اور جن بھائیوں کے ساتھ تم آئے ہو اب انشاءاللہ آئندہ ان کے طرف سے تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور اس طریقے سے میں ہیلا بنا کر تمہیں اپنے پاس لا رہا ہوں. تو اس میں کون سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی؟ کہتے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی، ان پر جھوٹا الزام لگا اور ان کو غلام بنایا. غلام کہاں بنایا؟ بھائی بنایا. غلام بنانے کی بات تو نہیں ہے. ان کو تو کہا میں تمہارا بھائی ہوں، انہیں اپنے پاس اعزاز و اکرام سے رکھا، اور یہ سب کچھ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کے رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور غلام نہیں بنایا ہوا بلکہ وہ آزاد ہے، انہیں عزت دی جا رہی ہے. اور یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. لیکن ملحد جب بیان کرے گا تو وہ اس طور پر بیان کرے گا کہ توبہ توبہ، اتنی بڑی سازش کی اور اپنے بھائی کو پکڑوا دیا اور اس کو غلام بنا دیا. یہ ایک ہیلا تھا، اور یہ ہیلا کس کی جانب سے تھا؟ کذالک کدنا لیوسف. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری جانب سے تھا، ہم نے ان کے لیے ذریعہ بنایا. اور سازش وازش تو تب ہوتی جب وہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو نقصان دینے کا ارادہ ہوتا. بھائی کو نقصان نہیں دیا بلکہ بھائی کو پکڑ کر ان کو بتا دیا، سمجھا دیا، اور آگے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو بھائی کو بھی پتہ تھا کہ آگے ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا بھائی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اب میں ان کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا. تو اپنے بھائی کے لیے بہتر سوچا یا برا سوچا؟ اور پھر یہ سارا ہوا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اب اللہ نے اگر کسی چیز کی اجازت دے دی، اس سے ہمارے بہت سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے اگر کسی چیز کی اجازت دے دی تو ختم، اس پہ اعتراض کرنے کی بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 4 سے زائد نکاح کیے. اب وہ کہتے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے 4 سے زائد نکاح کر لیے تو یہ تو عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے. جب عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہوا؟ یہ تو موضوع انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہونی ہے. لیکن جس ذات نے کیا کیا؟ عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں دی، اسی ذات نے نبی علیہ السلام کے لیے جائز قرار دے دی. کون سے اعتراض والی بات ہے؟ کون سے اختلاف والی بات ہے؟ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا، اور آپ ہوا سے کہتے تو ہوا اسے اٹھا لیتی اور اسے آسمانوں پہ لے جاتی، بلندیوں پہ لے جاتی، اور پھر وہ تخت اسی طرح چل رہا ہوتا، اور اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں رکھی ہوئی تھی. اور جب چلتا تھا نا تو فرمایا صبح سے دوپہر تک اگر چلتا تو 1 مہینے کی مسافت طے کرتا، اور پھر دوپہر سے شام تک دوسرے مہینے کے. غدوها شہر و رواحها شہر. لیکن کھلے فرش پر بیٹھے تھے، کھلے تخت پر بیٹھے تھے، اوپر کوئی چھت نہیں ہے، اور پھر بھی جو ہوا کا نظام ہے وہ اتنی نرمی کے ساتھ چل رہا ہے کہ جو بال ہے نا اس میں بھی حرکت نہیں آ رہی. فرمایا کہ وہ ہوا تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. جہاں جانا ہوتا تھا بڑی نرمی کے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھے، اور اتنی رفتار کے ساتھ تخت چل رہا ہے لیکن سر کے بال بھی
نہیں ہلتے تھے۔ یہ سارے معجزات ہیں، ورنہ اتنی بڑی رفتار کے ساتھ یہ جہاز جو چل رہا ہوتا ہے نا، اتنا سا اگر سوراخ ہو گیا اور ہوا اندر آ گئی تو گیا، اور وہ کھلے بیٹھے ہوئے۔ اب اشکال کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہوا سے کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ ہوا جو ہے یہ تو ایک بے جان چیز ہے، ہوا آپ کی بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ پھر آپ اس ہوا آپ کے تخت کو اٹھائے اور جہاں چاہے لے جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے جان چیز اتنی بڑی چیز کو کیسے اٹھا سکتی ہے؟ لیکن یہ اللہ رب العزت فرماتے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ان کے لیے ہوا کو ہم نے مسخر کیا۔ جب اللہ نے مسخر کیا ہے تو اللہ ہوا کے پیدا کرنے والے ہیں، اور ہوائیں، دریاں، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ جب اللہ نے کر دیا تو اس میں اشکال کی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کب کہا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں؟ فرمایا یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ کے لیے تو سب کچھ مشکل آسان ہے۔ اچھا، پھر اسی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہتا ہے کہ جو تخت بلقیس تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت تھی تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے تھا، اور ان کو بلقیس کی حکومت کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی بادشاہت ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جب بادشاہت مل گئی تو چل گیا نا، اور اسی پرندے نے آگے بتا دیا، کون سا چھپا رہ سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تب وہ چیز اپنے وجود میں آتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب اٹھا کے کنعان کے کنویں میں ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی، حالانکہ کنعان اس وقت یعنی اسے اپنے گاؤں میں ہے، اپنے علاقے میں کنویں میں ڈالا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، معلومات نہیں ہوئی۔ اور جب یوسف علیہ السلام وہ 25 سال کے بعد مصر سے نکل کر آ رہے ہیں تو 25 سال کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام ابھی مصر میں اور یہ شام میں ہے، مصر سے شام تک خوشبو آ گئی، اور اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں صرف قمیص نہیں، پورا یوسف علیہ السلام موجود ہے، لیکن خوشبو نہیں آئی۔ کیوں؟ اللہ کے لیے جو وقت منظور ہے وہ اسی وقت پر وہ کام ہوتا ہے۔ تو جو وقت تھا اس وقت پر پتہ چل گیا، لے آئے۔ اچھا، پھر اتنا بڑا تخت یہ مخلوق کیسے لے کر آ سکتی ہے؟ قال عفریت من الجن، جن نے کہا کہ میں اتنے دیر تک لے آؤں گا کہ جتنے دیر تک آپ کی مجلس برقرار رہتی ہے۔ اور جن کے پاس اسم اعظم تھا انہوں نے کہا میں تو پلک جھپکتے میں لے آتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ممکن یا ناممکن کا سوال جو ہوتا ہے نا، یہ ہماری اس دنیا کی مخلوق کے لیے ہے۔ اب وہاں یا تو عفریت من الجن ہے تو مخلوق ہی کوئی اور ہے، یا قال الذی عنده علم من الکتاب ہے تو جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ اللہ کی قدرت سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اللہ کی قدرت کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ عام انسانی جو طاقت ہے اس سے باہر کی بات ہے، یہ اس سے باہر کی بات ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہو۔ جو بات انسانی سمجھ میں آ گئی پھر وہ معجزہ نہیں کہلاتا۔
پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اچھا، پھر یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ ایک پرندہ کیسے پیغامات لے کر جاتا ہے؟ ایک پرندہ کیسے پیغامات لے کے جاتا ہے؟ تو پرندوں کے پیغامات تو اس ترقی کے دور میں بھی لوگ بھیجتے ہیں۔ ٹیلی فون بھی آ گئے نا، موبائل بھی آ گئے، لیکن جو حساس پیغامات ہوتے ہیں اس کو آج بھی کبوتر کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ آپ روزانہ اخبار میں نہیں پڑھتے فلاں جگہ کبوتر پکڑا گیا، اس میں کیمرہ لگا ہوا تھا، فلاں جگہ کبوتر پکڑا گیا اور اس میں یہ تھا۔ تو کبوتر کے ذریعے تو آج تک پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب یہ موبائل آ گئے، ایک وہ لطیفہ ہے کہ جب یہ موبائل آ گئے تو ایک دوست نے دوسرے سے کہا، بھائی ہم نے بلا وجہ جو ہے اتنا پیسہ جو ہے موبائل کے اوپر لگا لیا ہے اور اتنا پیسہ خرچ کر رہے اس کے اوپر، لہٰذا ایسا کرتا ہے کہ یہ موبائل بیچ دیتے ہیں اور اپنے لیے کبوتر خرید لیتے ہیں، وہ کبوتر پیغام لے کر آئیں گے جائیں گے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، کبوتر تو سستا ہے اور ہمارا کسی اور سے تو رابطہ ہے ہی نہیں، بس ہم دو ہی دوست ہیں، بس کبوتر ایک دوسرے کے پاس بھیجا کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ایک دوست کا کبوتر آیا اور ان کے دیوار پہ بیٹھ گیا، تو کچھ دیر بیٹھا رہا پھر واپس چلا گیا۔ انہوں نے اپنا کبوتر بھیجا اور ان کو وہ دیا کہ جی وہ آپ کا کبوتر آیا تھا لیکن ان کے پاس کچھ تھا تو نہیں، خیر تو ایسا آیا تھا۔ تو اس نے ادھر سے پیغام بھیجا کہ یہ مس کال تھی۔ تو کبوتر کے ذریعے تو آج بھی لوگ ایک دوسرے کو مس کالیں دے رہے ہیں، کہتے یہ مس کال تھی۔ تو یہ تو آج بھی مس کالیں دے رہے ہیں، اور آپ کو اشکال ہے کہ جی اس زمانے میں کبوتر کے ذریعے یا ہدہد کے ذریعے کس طریقے سے پیغام بھیجا۔ تو یہ ہوتا ہے ملحدین کی حالت کہ وہ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں۔ خود اگر کوئی کام نہیں کر سکتے تو وہ کام پھر اللہ کے لیے بھی ناممکن سمجھنا شروع کر دیتے، حالانکہ وہ اللہ کے لیے ناممکن